السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ہم نے اس سے قبل کے مجالس میں اسلام کے مختلف جو فرقے ہیں ان فرقوں کے عقائد، اعمال اور پھر ان کا حکم کیا ہے اسلام میں، اس حوالے سے تفصیلات، پھر ان کے بانی کون ہے، پھر ان کا نام کیا ہے، ان کی زندگیاں کیا ہیں، اس حوالے سے مختصر طور پر تقریباً تمام اسلام کے فرقوں کے حوالے سے بات رکھی گئی تھی۔ اب رہا آج جس فرقے کی تفصیلات کا آغاز کیا جاتا ہے، اس فرقے کا نام ہے فرقہ وہابیہ، یعنی وہابی فرقہ، فرقہ وہابیہ۔ تو یہ ہے فرقہ وہابیہ کی تاریخ کیا ہے، اس کے بانی کیا ہے، وہ کہاں سے شروع ہوا، ہندوستان میں کیسے آیا، پھر اس کا نام کیسے تبدیل ہوا، یہ تمام تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ یہ فرقہ وہابیہ یہ منسوب ہے، یہ وہابی ایک تحریک ہے، یہ ایک تحریک کا نام ہے وہابی۔ یہ یہ ایک تحریک اور اس تحریک سے وابستہ لوگوں کو وہابی کہا جاتا ہے۔ اور یہ تحریک کے جو بانی ہیں ان کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی۔ چونکہ یہ نجد میں پیدا ہوئے، اس وجہ سے انہیں اس کی نسبت سے نجدی کہا جاتا ہے۔ تو اس فرقے کے بانی کا نام محمد ہے اور ان کے والد کا نام عبد الوہاب ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب نجدی ان کا پورا نام ہے۔ تو یہ فرقہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ ان کی جو تحریک، ان کے جو دعوت اور ان کے جو تحریک کے جو عقائد ہیں، ان عقائد کو یا ان کے ماننے والوں کو وہابیہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جامع ازہر کے بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے شیخ، جنہوں نے محمد بن عبد الوہاب کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اما محمد فہو صاحب الدعوت التی عرفت بالوہابیہ۔ اب رہا محمد، یعنی محمد بن عبد الوہاب محمد، یہ وہ دعوت کے بانی ہیں، یہ اس تحریک کے بانی ہے جس کو وہابیہ کہا جاتا ہے۔ یہ مصر کی جامع ازہر جو یونیورسٹی ہے، اس کے بہت بڑے عالم دین شیخ طنطاوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جو کتاب کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اما محمد فہو صاحب الدعوت التی عرفت بالوہابیہ، کہ یہ محمد ہیں، یہ محمد وہ اس تحریک کے بانی ہیں جس کو وہابیہ کہا جاتا ہے۔ تو لہذا محمد، یہ وہابی جو تحریک ہے، یہ تحریک اس کے بانی محمد بن عبد الوہاب ہے، اور جو نجد میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش نجد ایک علاقے کا نام ہے، عرب کے ایک علاقے کا نام ہے، مشرقی جانب ایک علاقے کا نام ہے نجد۔ علاقہ بولے تو آپ اس کو آج کے انداز میں لے سکتے ہیں، ریاست،
اس زمانے میں ایک ریاست، ایک بڑا علاقہ نجد، پھر اس کا ایک مقام ہے جیسے ضلع وغیرہ ہوتا ہے، اس کا ایک مقام ہے وادی حنیفہ، وادی حنیفہ کا ایک مقام ہے چھوٹا جیسے تعلقہ منڈل جیسے ہوتا ہے، وہاں پر عیینہ نام ہے، وہاں پر کیا ہے مقام عیینہ، اس مقام کا نام عیینہ ہے، وہ کیا ہے مرم وہاں پر پیدا ہوئے۔ جیسے اس کو آپ کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسے ایک تعلق ایک جڑچلہ ایک تعلقہ ہے، ڈسٹرکٹ محبوب نگر ہے، ریاست تلنگانہ ہے، تو عیینہ ایک مقام کا نام ہے۔ اب سمجھنے کے لیے آپ ضلع وادی حنیفہ ہے سمجھیے، اور جو ہے نا ریاست کیا ہے وہ نجد ہے، سمجھنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے دیا تو سمجھایا۔ تو وہ عیینہ نام جو مقام کا نام ہے، وہاں محمد بن عبد الوہاب جو ہے نا پیدا ہوئے، چونکہ یہ نجد کا علاقہ تھا، اس مناسبت سے ان کو عبد الوہاب نسبت کرتے ہوئے نجدی کہا جاتا، جیسا حیدرآباد کے رہنے والے کو حیدرآبادی، محبوب نگر کے رہنے والے کو محبوب نگری وغیرہ کہتے ہیں، تو ان کو نجدی کہا جاتا ہے، اور ان کے ماننے والوں کو، ان کی تحریک کو اپنانے والوں کو وہابی یا نجدی کہا جاتا ہے، وہابی یا نجدی کہا جاتا ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب جو ان کی پیدائش ہجری کے اعتبار سے 1115 ہجری میں ہوئی، یعنی 12ویں صدی میں ہوئی، اور عیسوی کے اعتبار سے 1703 ہجری عیسوی میں ہوئی، یعنی 18ویں صدی عیسوی میں ہوئی، 18ویں صدی عیسوی میں، اور 12ویں صدی ہجری میں کیا ہے ان کی پیدائشی مقام نجد کا ایک علاقے میں۔ نجد کے تعلق سے بھی آپ سن لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ، بخاری کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، کہ جو ہے نا اے اللہ ہمارے شام میں، ملک شام، شام ایک ملک کا نام ہے سیریا، اے اللہ ہمارے شام میں، ملک شام میں برکت عطا فرما، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے ملک یمن میں برکت کیا کر عطا فرما۔ تو لہذا وہاں کے رہنے وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا قالو یا رسول اللہ فی نجدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا کیجئے، یعنی نجد کے لیے بھی یہ کہیے کہ اللہم بارک لنا فی نجدنا، اے اللہ ہمارے نجد میں برکت عطا فرما، یہ دعا کیجئے نجد، جیسے آپ شام کے لیے، یمن کے لیے دعا کر رہے ہیں، نجد کے لیے بھی دعا کیجئے۔ تو سرکار نے دعا نہیں فرمائی، پھر وہی دوبارہ فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا۔ پھر کہنے والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ فی نجدنا، نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے، تو دوسری مرتبہ بھی سرکار نے نہیں فرمایا، تیسری مرتبہ سرکار نے جو ہے یہ دعا فرمائی، وہی سیم دعا فرمائی، تو پھر آپ سے وہی کہا گیا کہ نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے، تو سرکار نے فرمایا ہناک الزلازل والفتن وہناک یطلع قرن الشیطان، کہ وہاں زلزلے ہوں گے، وہاں فتنے ہوں گے، وہاں شیطان کا سینگ طلوع ہوگا، شیطان کا سینگ جو ہے نا طلوع ہوگا۔ اب وہ شیطان کا سینگ کون سا ہے، اس بارے میں شارحین حدیث کی دو رائے ہیں۔ ایک بات تو پکی ہے کہ وہ مسیلمۃ الکذاب، جس نے کیا کیا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا سرکار کے زمانے میں ہی، سرکار کے زمانے میں ہی کیا کیا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور بعد میں سرکار کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ کے مقام پر اس سے جنگ کی تھی، تو لہذا وہ نجد کا مقام وہ بھی اسی علاقے کا ہے، نجد کا۔ تو شیطان کے سینگ سے مراد ایک جو ہے نا یمامہ مسیلمۃ الکذاب کو شارحین نے لیا ہے بالاتفاق، اور دوسرا قرن الشیطان سے مراد محدثین نے محمد بن عبد الوہاب کو بھی لیا ہے، نجدی کو بھی لیا ہے، یہ دو بات۔ تو بہرحال نجد کے حوالے سے وہ جس مقام پر محمد بن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوئے، اس مقام کے حوالے سے سرکار کا یہ ارشاد ہے، سرکار کا یہ اندیشہ تھا۔ اب بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عربی میں ایک دیکھو کسی بھی نام کا ایک معنی ہوتے ہیں، کسی بھی نام کے کسی بھی مقام کا ایک نام ہوتا ہے اور ایک نام کے ایک معنی ہوتے ہیں، معنی ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر محبوب نگر ہے، یہ ایک مقام کا نام ہے، اور اس کے میننگ اور معنی کیا ہے، نگر کہتے ہیں بستی کو، محبوب نگر مطلب پسندیدہ بستی، پسندیدہ بستی۔ تو لہذا بعض لوگوں نے اس حدیث کی شرح میں، یعنی سرکار نے کہا کہ نجد کے مقام پر زلزلے اور فتنے ہوں گے، وہاں نجد سے مراد
نجد کا علاقہ مراد نہیں ہے، ایک ٹیلے والا، اونچے ٹیلے والا مقام مراد ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی تشریح کی ہے کہ نجد سے مراد وہ نجد کا علاقہ نہیں ہے، وہ علاقہ نہیں ہے بلکہ ایک ٹیلے والا مقام مراد ہے، کیونکہ عربی میں نجد کہتے ہیں ٹیلے کو۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے، سرکار نے دعا میں 3 ملکوں کا نام لیا، ملک شام، ملک یمن اور نجد، 3۔ ملک شام سے بھی آپ نے لفظ کے میننگ مراد نہیں لیے، مقام مراد لیا، اور ملک یمن سے بھی ملک مراد لیا، اس کی میننگ مراد نہیں لیا۔ تو نجد سے بھی مقام مراد لیا، میننگ مراد نہیں لیا۔ سابقہ 2 چیزوں میں، یعنی شام کے مقام پر اور یمن کے مقام پر اس لفظ کے معنی سرکار مراد نہیں لیا، بلکہ ایک علاقے اور مقام مراد لیا۔ تو لہذا نجد میں بھی کیا ہے، نجد سے بھی سرکار نے علاقے اور مقام کا نام مراد لیا ہے، میننگ مراد نہیں لی۔ تو نجد کے معنی یہاں ٹیلے کے نہیں ہے بلکہ کیا ہے، مقام کے ہے۔ دوسری وجہ بھی یہ ہے کہ سرکار نے اشارہ فرمایا تھا، مشرق کی جانب اشارہ کر کے فرمایا تھا، ہناکا الزلازل والفتن وہناکا یطلع قرن الشیطان۔ تو جس علاقے کی طرف، مشرقی علاقے کی طرف سرکار نے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ وہاں زلزلے ہوں گے، فتنے ہوں گے، شیطان کا سینگ طلوع ہوگا، وہ مقام، وہ اشارہ جس طرف تھا، وہاں کوئی بھی ٹیلے والی زمین نہیں ہے سوائے نجد کے۔ نجد کا علاقہ ہے، وہاں پر کوئی ٹیلے والی زمین وہاں پر نہیں۔ ٹیلے وہ تو گڈھے جس کو کہتے ہیں آپ، تو ٹیلے والی زمین۔ تو لہذا یہاں مطلب یہ بھی واضح ہو گیا کہ نجد کیا مراد، نجد سے مراد ٹیلا نہیں ہے بلکہ نجد سے مراد علاقہ ہے۔ تو یہ محمد بن عبد الوہاب جو نجدی تھے، وہ جو پیدا ہوئے عیینہ کے مقام پر پیدا ہوئے، جو نجد کا ایک علاقہ تھا۔ پیدائش سے ہی ذہین اور صحت مند تھے۔ 12 سال کی عمر میں بڑے ہو گئے تو ان کی شادی کر دی گئی، اور جو ہے نا والد، ابتدائی تعلیم انہوں نے جو ہے نا، والد ان کے جو تھے عبد الوہاب جن کا نام تھا، وہ بہت بڑے عالم دین تھے اور مسلک حنبلی سے وابستہ تھے، مسلک حنبلی سے وابستہ تھے۔ دادا کا نام سلیمان بن علی تھا، وہ بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے۔ چچا کا نام ابراہیم بن سلیمان تھا، وہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے۔ چچیرے بھائی کا نام عبد الرحمن بن ابراہیم تھا، وہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے۔ خود ان کے بھائی جن کا نام سلیمان بن عبد الوہاب تھا، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے۔ تو والد، بھائی، چچا اور جو ہے نا چچیرے بھائی، سب ایک خاندان جو ہے نا یہ علمی گھرانہ تھا، اور پورے مسلک اہل سنت سے وابستہ تھا، پورے مسلک اہل سنت سے وابستہ تھے اور حنبلی مسلک کے فالوور تھے۔ تو محمد بن عبد الوہاب جو نجدی جو ہیں، وہ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد کے پاس شروع کی، مسلک حنبلی کے جو عالم تھے وہ ان کے پاس کیا کی، ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد شادی ہوئی، 12 سال کی عمر میں حج کے لیے گئے، مدینہ منورہ کی زیارت کی، مکہ مکرمہ میں حج وغیرہ کیا، کرنے کے بعد پھر تعلیم کی غرض سے پھر کیا کیے، وہ مدینہ منورہ کو گئے۔ تو وہاں جانے کے بعد وہاں ان کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ وہاں انہوں نے 2 اساتذہ سے ملاقات کی، ایک کا نام، ایک ہندوستان کے تھے جن کا نام شیخ محمد حیات سندھی تھا، سندھ جو علاقہ ہے آج پاکستان میں، لیکن جب ہندوستان میں تھا، اور دوسرے جو استاذ تھے ان کے عبداللہ بن ابراہیم بن سیف تھا دوسرے استاذ کا نام۔ اور یہ دونوں اساتذہ بھی بہت متشدد تھے، بہت سخت تھے، وسیلے کے قائل نہیں تھے، مزارات انبیاء اور اولیاء کی زیارت کے قائل نہیں تھے، انبیاء اور اولیاء سے مدد طلب کرنے کے قائل نہیں تھے، اور جو ہے نا جو بھی کفار کی آیتیں قرآن کریم میں آئی ہے، وہ جو ہے نا انبیاء اور اولیاء سے مدد طلب کرنے والے، ان کی زیارت طلب کرنے والوں کے اوپر کیا کر دیتے تھے، تھوپ دیتے تھے، جو آیتیں کفار کی آیت اس میں نازل ہوئی ہے۔ تو لہذا ایصال ثواب کے لیے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان کو ان لوگوں نے الذبح لغیر اللہ، الذبح لغیر اللہ کا نام دے دیا تھا،
کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر ذبح کرنا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جانور کو کس کے بھی نام پر کرو، 11ویں کرو 12ویں کرو، اللہ کا نام لے کر ہی کیا کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے۔ تو قرآن و احادیث سے جو چیزیں ثابت تھے، وسیلہ، شفاعت، اور جو ہے نا مزارات اولیاء کی زیارت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، یہ تمام چیزیں جو قرآن و حدیث سے ثابت تھے، یہ لوگ اس کے شدت سے منکر تھے۔ کون؟ شیخ محمد حیات سندھی اور عبداللہ بن ابراہیم بن سیف، یہ دو اساتذہ تھے۔ عبداللہ بن ابراہیم جو تھے، جو دوسرے استاذ تھے، جو وحی کے تھے، ان کا بہت بڑا حلقہ تھا، بہت بڑا خاندانی اعتبار سے بھی بڑے وہ عمدہ تھے، قوم میں جو ہے نا اثر و رسوخ بھی تھا، شاگردوں کی تعداد بھی تھی، تو وہ بھی جو ہے نا غیر مخلد اہل حدیث کے ذہن کے تھے، دونوں اساتذہ بھی۔ تو لہذا مشکات کی حدیث ہے کہ جو ہے نا ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، کہ دیکھو یہ دین جو ہے، یہ جو دین ہے، یہ دینی علم، یہ صرف علم نہیں ہے، یہ نالج نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارا دین ہے۔ تم کس سے دین لے رہے ہو ذرا دیکھو، کہ آدمی جس سے تم علم دین حاصل کر رہے ہو، پہلے اس کا عقیدہ دیکھو کہ وہ کیسا ہے، وہ دیکھو، ہر کس و ناقص سے حاصل مت کرو۔ کیا ہوگا ہر کس و ناقص سے حاصل کرو گے تو پھر نتیجہ آگے آپ کو معلوم ہوگا۔ تو ان کے والد حنبلی، پورا خاندان علماء کا، پورے اہل سنت الجماعت سے وابستہ، لیکن ان کے جو دو شیوخ مل گئے تھے، وہ دو جو تھے وہ غیر مخلد ذہن کے تھے اور اہل حدیث ذہن کے تھے۔ جو دوسرے جو شیخ میں بتا رہا ہوں، عبداللہ بن جو ہے نا ابراہیم جو تھے، وہ دوسرے جو شیخ تھے، وہ شیخ تو ابن تیمیہ کی کتابیں، ابن تیمیہ کے بہت بڑے معتقد تھے۔ ابن تیمیہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے، ان کا جمہور علماء سے بہت سے معاملات میں اختلاف ہے، اکثر علماء سے ان کا بہت سے معاملات میں اختلاف ہے، جیسے 3 طلاق کا معاملہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جائز نہیں ہونے کی سب سے پہلے آواز اٹھانے والے وہی ہے، کون؟ ابن تیمیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے، سب سے پہلے آواز اٹھانے والے وہ ہیں۔ تو لہذا وہ جو عبداللہ نامی جو ان کے استاذ تھے، انہوں نے دوران تدریس محمد بن عبد الوہاب صاحب سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ہتھیار نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کیا ہے بتائیے۔ تو وہ اپنے ایک کمرے میں لے گئے جہاں ابن تیمیہ کی پوری کتابیں بھری پڑی تھی، ابن تیمیہ کی پوری کتابیں بھری پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا یہ ہتھیار ہے ابن تیمیہ کی کتابیں جو میں نے عوام کے لیے تیار کر رکھے ہیں، اس کے بعد یہ کتابیں، یہ ہتھیار ان کے ہاتھ میں دوں گا اور اس سے وہ لوگ کیا کریں گے، فیصلہ کریں گے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ گھرانہ وہی، اہل سنت الجماعت سے تعلق، والد بھی حنبلی عالم دین، تمام علماء، لیکن 2 استاذ ملے جنہوں نے ان کی فکر کو، ان کے خیالات کو، ان کے عقیدے کو کیا کر دیا، بدل دیا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے، اب کیا بدلا، انہوں نے کیا عقائد ہے، وہ آگے آپ کو تفصیل سے کیا کریں گے، آئیں گے، تفصیل سے عقائد ان کے آئیں گے۔ میں نے جو بتایا مختصر طور پر جو عقائد، وہ اللہ کی بارگاہ میں سرکار کو وسیلہ بنانے کے وہ قائل نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنانے کے قائل نہیں تھے، سرکار کی زیارت کے قائل جو ہے نا نہیں تھے، اور جو ہے نا ایصال ثواب کے لیے جانور ذبح کرنے کے وہ قائل نہیں تھے۔ اور جتنی بھی قرآن کریم میں کفار و مشرکین کے تعلق سے آیتیں آئی ہیں، وہ جو ہے نا بالکل ان کو جو ہے نا وہ مسلمانوں پر تھوپا کرتے تھے۔ یہ مزاج آج بھی ہندوستان میں اس فرقے کے علماء میں پایا جاتا ہے، میں نے خود ان کی تقاریر سنی ہے۔ وہ جو ہے نا جو ہے وہ کہتے ہیں، ان کے الفاظ بتا رہا ہوں میں، کہ مندر میں جو ہوتا ہے وہ کھڑا ہوا بت ہے، مقبرے میں جو ہوتا ہے وہ لیٹا ہوا بت ہے، یعنی بزرگان دین کی مزار کو مندر میں جو ہے وہ کھڑا ہوا بت ہے، اور جہاں مقبرے میں جو ہے گنبد میں وہ کیا ہے، لیٹا ہوا بت ہے۔ ہندوستان کے علماء کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال میں آپ کو انشاءاللہ آگے اور باتیں دوں۔ تو اس اساتذہ کی صحبت نے جس سے تدریس حاصل کی، وہ شدت، وہ سختی اور وہ تمام چیزیں کیا ہو گئے معلوم ان کے اندر پا گئی۔ اس کے بعد آخر تاحیات زندگی تک جو ہے نا وہ ایسے ہی رہے۔ والد کے یہ علم حاصل کرنے کے بعد ان کے والد کا بھی حلقہ درس تھا، ان کے والد بھی درس دیا کرتے تھے،
تو والد کے حلقے درس میں بیٹھتے تھے اور اعتراضات کیا کرتے تھے والد پر بھی، ان معاملات میں اعتراض کرتے تھے، بحث و مباحثہ کرتے والد سے، والد ان کے جوابات بھی دیتے اور انہیں نصیحت بھی کرتے کہ یہ راستے پر مت جاؤ، یہ راستہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو والد کے درس میں آ کر بھی انہوں نے والد کے شاگردوں کو دو حصوں میں منقسم کر دیا تھا، بعض وہ تھے جو ان کی اتباع کرنے والے تھے اگرچہ کہ تھوڑے تھے، لیکن کثیر تعداد جو والد کی عقیدے اور مسلک پر جو ہے نا قائم تھے۔ اور ان کے بھائی جن کا نام سلیمان بن عبد الوہاب تھا، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ان کی کتاب، ان کے خلاف، ان کے اعمال، ان کے عقائد کے خلاف باضابطہ ایک کتاب لکھی ہے الصواعق الالہیہ کے نام سے۔ بھائی، ان کے بھائی جو ان کے، جس میں انہوں نے اس کتاب میں ان کے اعمال اور ان کے عقائد کا رد کیا ہے، مگر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے بھائی بعد میں آخری عمر میں ان کا ہی عقیدہ اپنا لیے تھے، لیکن یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، کیونکہ کسی تاریخی کتاب میں یہ نہیں ملتا کہ سلیمان بن عبد الوہاب جو محمد بن عبد الوہاب کے بھائی ہیں، انہوں نے کیا کر لیا ہو، محمد بن عبد الوہاب کا عقیدہ اختیار کر لیا ہو، کسی تاریخی کتاب میں بھی نہیں ملتا۔ اور الصواعق الالہیہ جو محمد بن عبد الوہاب کے رد میں انہوں نے لکھی تھی، اس کے بعد کوئی ایسی تحریر، ایسا مضمون، ایسی کتاب نہیں ملتی جس میں انہوں نے محمد بن عبد الوہاب صاحب کی نا عقائد و اعمال کی تائید کی ہو۔ تو بہرحال والد بھی مخالف، چچا بھی مخالف، چچیرے بھائی بھی مخالف اور بھائی بھی مخالف، تمام لوگ ان کے اختلاف، ان کے عقائد سے جو ہے نا بالکل متفق نہیں تھے، ان کو طرح طرح کی نصیحتیں بھی کیے لیکن یہ نہیں مانے۔ والد کی حیات تک یہ اپنا کام دبے انداز میں کرتے رہے، والد کی وفات کے بعد یہ بے لگام ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا کھلے انداز میں اپنی تحریک شروع کی۔ انداز کیا تھا، طریقہ کیا تھا، وہ انشاءاللہ آگے آپ کو بیان کیا جائے گا۔ کئی مسلمانوں کو انہوں نے کافر کہہ کر قتل کر ڈالا، کئی مسلمانوں کو کافر قرار دیا، بلکہ ان کے استاذ کا نظریہ میں بتا رہا ہوں، جو شیخ محمد حیات جو ان کے استاذ ہیں۔ ایک مرتبہ یہ جب تعلیم کے لیے مدینہ منورہ کو گئے، سرکار کے روضے کے سامنے جو ہے نا لوگ کیا کر رہے تھے، سرکار کے وسیلے سے دعا مانگ رہے تھے۔ تو انہوں نے محمد بن عبد الوہاب نے اپنے استاذ شیخ محمد حیات سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو شیخ محمد حیات نے کہا یہ لوگ ایسا عمل کر رہے ہیں جس سے ان کے اعمال رائے گاہ چلے گئے اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے، اور وہ لوگ کیا ہو گئے، برباد ہو گئے۔ یعنی سرکار کے وسیلے سے دعا کرنے کو ان کے استاذ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعمال ان کے ہلاک ہو گئے اور برباد ہو گئے، اور وہ راہ راست سے کیا ہو گئے، ہٹ گئے۔ تو عزیزان محترم، یہ ان کے عقائد، ان کے اساتذہ، تو خاندان پورا مسلک اہل سنت سے وابستہ تھا، والد بھائی پورا علمی گھرانہ تھا، عام گھرانہ نہیں تھا، لیکن علمی گھرانے کے ہونے کے باوجود، مسلک اہل سنت سے ہونے کے باوجود، استاذ کی صحبت نے عقیدے کو بگاڑ دیا، استاذ کی صحبت نے نظریے کو بدل دیا، استاذ کی صحبت نے جو ہے نا ایک گمراہی کے راستے پر کیا کر دیا، انہیں ڈال دیا۔ تو ہم آج جو سوچتے ہیں، ہمارا ایک ذہن بنا ہے دینی تعلیم کہاں فری میں ملتی دیکھ لو، کہاں پھگڑ میں ملتی بچے کو شریک کر دو، پیسے نہ لگے تو بس ہے، ان کیا پڑھتا، کدھر جاتا، کیا ہوتا، اس کی دنیا خراب ہو دو، آخرت خراب ہو دو، ہمیں اس سے مطلب نہیں رہتا۔ بس جہاں پیسے بچ رہے ہیں، جہاں کم خرچے میں آسانی کے ساتھ، جہاں کتابیں، کپڑے، کھانا پینا سب مفت مل رہا ہے، فیس نہیں، ہم لے کے وہاں شریک کر دیتے، کسی عالم دین سے مشورہ بھی نہیں کرتے، کسی سے جو ہے نا مشورہ لینے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو کر بڑا ہو کر پڑھ کر آتا ہے تو والدین کے لیے بھی جو ہے نا درد سر بن جاتا ہے، اور ان کے لیے بھی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، خود بھی کیا ہوتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے اگر کسی غلط درسگاہ میں وہ چلا گیا تو عزیزان محترم، یہ تھا وہابی تحریک کے بانی کون ہے، کہاں پیدا ہوئے، پھر اس مقام کا سرکار نے کیا پیشن گوئی فرمائی تھی، فلاں فلاں، یہ ابتدائی تمہیدی باتیں تھیں۔ ابھی سفر تو بڑا طویل ہے، سفر تو بڑا طویل ہے، ابھی آپ کو ابتدائی ہے، ابھی آپ ینگنڈے تک پہنچے ہیں، حیدرآباد جانا ہے ابھی آپ کو، انشاءاللہ زندگی باقی ہے تو جائیں گے۔ اور یاد رکھیں، ان تمام باتوں سے مقصد میرا یہی ہے کہ آپ کو حقیقت حال معلوم ہو جائے، آپ کا ایمان محفوظ رہے، آپ کا عقیدہ محفوظ رہے، جو لوگ نہیں گئے ہیں وہ محفوظ رہے، اور جو گئے ہیں اس سے وابستہ ہو گئے ہیں وہ لوگ اگر بتوفیق الہی
اللہ ان کو توفیق دے تو پھر اس سے بچ جائے اور اپنے عقیدے کی حفاظت کر لیں. ایجوکیشن پرپس آپ کا مقصود ہے. اس کی تفصیل تمام فرقوں سے زیادہ جو میں نے پیچھے بیان کیے ہیں ان سے سب سے زیادہ تفصیل میں اس کی بیان کروں گا، کیونکہ آج دنیا میں سب سے بڑا یہ ہے، دنیا میں سب سے بڑا مشن ان کا ہے. تو الغرض عزیزان محترم پوری تفصیلات انشاءاللہ مختصر طور پر ہی سے ہی بیان کی جائیں گی. تو یہ تھا عقائد میں گمراہ فرقوں کے حوالے سے ایک فرقہ وہابیہ کی تفصیلہ ابتدائی باتیں آپ حضرات کے سامنے. اب رہا دوسری بات، مسائل میں آپ حضرات کے سامنے مکروہات تحریمی بیان کیے جا رہے تھے. میں نے یہ بتلایا تھا کہ مکروہ کے معنی ناپسندیدگی کے ہیں، اور مکروہ کی دو قسمیں ہیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی کہتے ہیں سخت ناپسندیدگی کو، یعنی ایسی ناپسندیدگی جو حرام کے قریب ہو اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، اور ایسی ناپسندیدگی جو سخت درجے کی نہ ہو، کم درجے کی ہو، جو حلال کے قریب ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکروہ تنزیہی کہتے ہیں. تو مکروہ تحریمی کی کچھ صورتیں آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں. اب اس کی چند صورتیں آج آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی. نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں یہ کوہنیوں کو، مرد آدمی کا کوہنیوں کو بچھا دینا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. یعنی کوہنیاں بچھا دینا یہ عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں، کیونکہ عورت کی نماز بنسبت مرد کی نماز کے سمٹ کر ادا کی جائے گی. عورت کے ہر رکن کی ادائیگی میں سمٹ کر جو ہے نا اس کو ادا کرنے کا حکم ہے. اگر کوئی مرد آدمی سجدے کی حالت میں، مرد آدمی کے لیے کیا ہے؟ یہ دونوں ہاتھ بھی زمین سے اٹھائے رکھنا ہے، یہ پیٹ بھی رانوں سے الگ ہونا ہے، یہ ران کا پچھلا حصہ بھی پنڈلیوں سے الگ ہونا ہے. فقہاء اکرام اس کی حکمت یہ بتلاتے ہیں کہ سجدہ اللہ رب العزت کا سب سے مقرب عمل ہے. بندہ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، تو لہذا سجدے میں ہر عضو کو علیحدہ علیحدہ رکھنے کا حکم دیا گیا تاکہ ہر عضو اللہ رب العزت کی عبادت میں علیحدہ طور پر شامل ہو جائے. تو لہذا سجدے میں مرد آدمی کے لیے یہ کوہنیاں بھی زمین سے اٹھانا ہے، اور یہ بغل سے بھی ہاتھ الگ کر دینا ہے، اور یہ ران بھی پیٹ سے الگ ہونا ہے، یہ پیچھے کے ران کا حصہ پنڈلیوں سے کیا ہونا ہے؟ الگ ہونا ہے. اگر کوئی مرد آدمی کوہنیاں یوں بچھا دیتا ہے سجدے کی حالت میں تو پھر یہ ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے. دوسری بات، اگر کوئی مقتدی امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں جاتا ہے، یا امام سے پہلے رکوع اور سجدے سے سر کیا کرتا ہے؟ اٹھا لیتا ہے، تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کیا وہ شخص جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ اس کا سر گدھے کی طرح ہو جائے؟ تو امام ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اور اقتداء کہتے ہیں کہ آپ کا ہر عمل امام کے عمل کے بعد ہونا چاہیے، اس سے پہلے نہیں ہونا چاہیے، خواہ جھکنے میں ہو یا اٹھنے میں ہو. دوسری بات، پیشاب یا بیت الخلاء کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو، ویسے وقت میں نماز کے لیے کھڑے ہونا. اب اس کی دو صورتیں ہیں. پیشاب یا بیت الخلاء کی ضرورت اس قدر شدت سے محسوس ہو رہی ہے کہ اگر آپ ویسے ہی کھڑے رہ جائیں تو نماز میں بے چینی ہو جائے گی اور خشوع و خضوع ختم ہو جائے گا. تو یہ کیفیت کو رکھتے ہوئے نماز میں شامل ہونا، نماز میں کھڑے ہونا مکروہ تحریمی ہے. نہیں، ضرورت تو محسوس ہو رہی ہے لیکن اتنی شدت سے نہیں ہو رہی کہ نماز میں بے چینی ہو، خشوع و خضوع ختم ہو، ایسی شدت نہیں ہے، تو پھر ویسی حالت میں ٹھہرنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی کم درجے کی ناپسندیدگی ہے. تیسری بات، ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا جس میں جاندار کی تصویر ہو، خواہ وہ جاندار انسان ہو، جانور ہو، پرندہ ہو، کوئی بھی ہو، جاندار کی تصویر اگر ہو تو پھر اس صورت میں کیا ہے؟ نماز مکروہ تحریمی ہے. ہاں اگر وہ جاندار کی تصویر کا سر کٹا ہوا ہو، صرف دھڑ باقی ہے، تو پھر مکروہ نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے. اسی طرح
آپ بولیں گے پھر جیب میں نوٹ رہتی ہے اس میں گاندھی جی کی تصویر رہتی، نہ بولیں گے. اگرچہ کہ وہ تصویر ہے لیکن وہ آپ کے جیب کے کپڑے سے ڈھکی ہوئی ہے، ظاہر نہیں ہے. اس وجہ سے بھی کیا ہے معلوم ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، وہ آپ کے لیے مکروہ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے مکروہ نہیں ہے. تو ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا جس میں جاندار کی تصویریں ہو تو وہ بھی مکروہ تحریمی ہے. یا ایسے مقام پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جس میں سیدھی جانب، بائیں جانب یا سامنے کے حصے میں یا اوپر کے حصے میں کسی جاندار یا سجدے کے مقام پر جاندار کی تصویر ہو تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. سیدھی جانب، بائیں جانب، سامنے کی جانب، اوپر کی جانب یا سجدے کے مقام پر جو ہے نا اگر تصویر ہو تو ایسے مقام پر کیا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے. نہیں اگر تصویر آپ کے پیروں کے نیچے ہے تو پھر مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے. اور تصویر تو ہے لیکن سر کٹا ہوا ہے تو مکروہ تحریمی نہیں ہے. تصویر مکمل ہے لیکن اتنی چھوٹی ہے کہ اس کا سر سمجھ میں، چہرہ سمجھ میں نہیں آ رہا. جیسے اتنی چھوٹی ہے کہ نیچے رکھے، نیچے رکھنے کے بعد آدمی میڈیم رینج کی نظر رکھنے والا آدمی اگر ٹھہر کر دیکھے تو وہ تصویر سمجھ میں نہیں آ رہی تو ویسی تصویر ہونے کی صورت میں بھی نماز مکروہ نہیں ہے. سر کٹی ہوئی تصویر یا اتنی چھوٹی کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ اس سے مکروہ تحریمی نہیں ہے. باقی کی ایسی تصویر جس کا سر موجود ہو جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ اگر سیدھی، بائیں، سامنے، اوپر یا سجدے کے مقام پر ہو تو مکروہ تحریمی ہے، قدم کے مقام پر ہو تو مکروہ تحریمی نہیں ہے اگرچہ کہ وہ تصویر مکمل ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح امام اگر پورے طور پر محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، امام کا بغیر اکیلا صرف تنہا امام محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، یا جو ہے نا کوئی کمرہ ہے سامنے وہ کمرے میں کیا کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، صرف اکیلا امام ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے. صرف تنہا امام کا محراب میں کھڑے رہنا، پورے طور پر محراب میں کھڑے رہنا، یا کوئی کمرہ ہے سامنے اس میں کھڑے رہنا، یہ مکروہ تحریمی ہے. ہاں جمعہ کا موقع ہے، عیدین کا موقع ہے، پبلک زیادہ ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر نہیں امام پورے طور پر تو اندر نہیں گیا محراب میں، کھڑا باہر ہے لیکن سجدہ محراب میں ہو رہا ہے تو جمعہ ہو، عام نمازیں ہو، کسی بھی صورت میں وہ مکروہ نہیں ہے. مکروہ کب ہے، امام پورے طور پر کیا ہو جائے، محراب میں چھپ جائے، کھڑا بھی محراب میں ہو، رکوع اور سجدہ بھی محراب میں ہو رہا ہے تو یہ عام نمازوں میں مکروہ تحریمی ہے. رش اور پبلک مصلیوں کی زیادتی ہے تو پھر اس صورت میں مکروہ بھی نہیں ہے. امام کسی اونچے مقام پر کھڑا ہے، اگر یہ جو امام محراب کے اندر اکیلا چلا گیا اس کے ساتھ کچھ مصلی بھی ہیں تو پھر وہ بھی مکروہ نہیں ہے. امام آگے کوئی کمرہ ہے، وہ کمرے میں کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ 2-4 مصلی بھی کھڑے ہوئے ہیں، آگے کی صفیں ہیں تو پھر وہ مکروہ تحریمی نہیں ہے. تنہا امام کا پورے طور پر محراب میں کھڑا ہونا یا سامنے کمرہ ہے کمرے میں کھڑا ہونا، کمرے کی طرح کوئی جگہ ہے اس میں کھڑا ہونا، یہ مکروہ ہے عام نمازوں میں جبکہ پبلک نہ ہو. پبلک ہو تو پھر اس کی بھی اجازت ہے. اگر امام کسی اونچے مقام پر کھڑا ہوا ہے اور اگر وہ مقام ایک ہاتھ کے اتنا اونچا ہے، ایک ہاتھ کے اتنا اونچا ہے تو امام کا تنہا اس مقام پر کھڑا ہونا مکروہ تحریمی ہے. کوئی چبوترا وغیرہ ہے اس پر امام کھڑا ہوا، وہ چبوترا ایک ہاتھ کے اتنا اونچا، یہاں یہ ایک ہاتھ میں تو خالی پنجہ سمجھیں گے آپ، ایک ہاتھ کے اتنا اونچا اگر وہ مقام ہے اس پر امام تنہا اگر کھڑا ہوا ہے، باقی مقتدی نیچے کھڑے ہوئے ہیں تو امام کا تنہا ایک ہاتھ کے اتنے اونچے مقام پر کھڑا ہونا یہ مکروہ تحریمی ہے. اور جو ہے اس کے ساتھ کچھ مقتدی کھڑے ہوئے ہیں، باقی صفیں نیچے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے. اگر ایک ہاتھ سے کم ہے جیسے ایک بالش ہے یا چھوٹا موٹا اونچا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مقتدی کھڑے ہو کے نہ کو کھڑے ہو ساتھ میں، وہ مکروہ نہیں ہے. ایک ہاتھ کے اونچا اتنا مقام ہے تو تنہا کھڑے رہنا مکروہ تحریمی ہے، مقتدی ہو تو مکروہ تحریمی نہیں ہے.
ایک ہاتھ سے کم اونچا ہے، اونچے مقام پر اگر امام کھڑا ہوا ہے مقتدی کھڑے ہو کے نہ ہو، مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ یہ باتیں جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے مکروہ تحریمی کے حوالے سے کیا کی گئی، آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ تو یہ چند تسلسل کے ساتھ نماز میں کیا چیزیں مکروہ تحریمی میں بیان کی جا رہی تھی، اور جس نماز میں مکروہ تحریمی کی کوئی صورت پائی جاتی ہے تو وہ نماز کو لوٹا لینا واجب ہے۔ جس نماز میں مکروہ تحریمی کی کوئی صورت پائی جاتی ہے تو اس نماز کا لوٹا لینا کیا ہے، یہ واجب ہے۔ یہ تھا مکروہات تحریمی کا جو ہے نا بیان۔ اب رہا آداب میں آپ حضرات کے سامنے والدین کے ساتھ سلوک کے آداب بیان کیے گئے تھے۔ اب رہا بیوی کے ساتھ سلوک کے آداب۔ بیوی کے ساتھ سلوک کے آداب تو اسلام نے، قرآن نے حکم دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قوم میں جب جاؤ تو مرد بن کر رہو، مردانہ شان وہاں دکھاؤ، اور جب بیوی کے پاس آؤ تو بچے بن جاؤ، یعنی شفقت کے ساتھ معاملہ کرو اس کے ساتھ۔ تو جو ہے بیوی آپ کے ماتحت ہے، آپ کی رعایا ہے، آپ حاکم ہیں۔ آپ کی حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ دادا گیری کریں، تو جو ہے نا اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ احادیث میں تو یہاں تک بھی آتا ہے آدمی اگر بیوی کو جو ہے نا منہ میں نوالا بھی رکھتا ہے تو یہ بھی خیرات، صدقہ خیرات کرنے کے برابر ثواب ہے۔ تو پہلا بیوی کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے، اس کے لیے آپ نفقہ مقرر کیجئے۔ ہمارے مسلمانوں میں اکثریت کو میں دیکھتا ہوں انہیں نہیں معلوم کہ بیوی کو نفقہ دینا ہے، خرچ دینا ہے، خرچ کے لیے پیسے دینا ہے۔ اپنی استطاعت کے لحاظ سے اپنی 2 روپے 4 روپے، بعض تو ایسے گھیٹ قسم کے ہوتے ہیں 10 روپے دے کے بھی حساب پوچھتے کیا ہوا، کیا کری، کیا نہیں بول۔ ماہانہ اپنی استطاعت کے لحاظ سے اسے خرچ کے لیے کیا ہے، پیسے دینا ہے، 500 1000 2000 آپ کی آمدنی جیسی ہے ویسی۔ پھر آپ کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، وہ کچھ بھی کرتی ہوگی، پھلی بٹانے لا کے کھا لیتی ہوگی، لیس لا کے کھاتی ہوگی، کرکرے لا کے کھاتی ہوگی، مطلب نہیں ہے آپ کو اس سے۔ میں یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ عورتوں کی محبوب چیزیں ہیں۔ تو بہرحال تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ نفقہ، بہت سے مسلمان ایسے ہمارے پاس نفقے کا انہیں، تو بیوی کے لیے خرچ کا جو ہے نا خرچہ دینا ہے انہیں ماہانہ، یا آپ کی آمدنی کے حساب سے 3 مہینے 6 مہینے سال میں ایک مرتبہ، جیسا آپ کی آمدنی، بعض لوگوں کو تنخواہ مہینے میں ملتی، بعض کو 3 مہینے، جیسے آپ کی آمدنی ہے ویسا۔ دوسری بات، خرچ کے معاملے میں، بیوی پر خرچے کے معاملے میں ہاتھ کو کھلا رکھنا ہے۔ کھلا رکھنے کا مطلب ضرورت سے زیادہ نہیں، سمجھے، جو ہے بیوی کی خواہش کر دی، آپ کی استطاعت 10,000 کی ہے، آپ دیے 20,000 کی ڈریس دلا دیا اس کو، ایسا نہیں ہونا ہے۔ یہ ہوتا بھی نہیں، شروع میں ہوتا ہے 1 سال تک، اس کے بعد نہیں ہوتا۔ یہ بھی آپ تجربے کی بات ہے، دیکھا جائے تو میں ذاتی تجربہ نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ ذاتی تجربہ سمجھیں گے۔ تو بہرحال حدیث میں ہے کہ من فقہ الرجل قصدہ فی المعیشہ، آدمی کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ زندگی میں ہمیشہ میانہ روی اور درمیانی راستے کو، مڈل انداز کو اختیار کرے، زیادہ اسراف بھی نہیں، زیادہ کنجوسی بھی نہیں۔ تو بہرحال میں کوشش اس بات کی کرتا ہوں، وضاحت کر دوں کہ مول صاحب بھی جو ہے نا پھر وہ ہے، کیونکہ آج کل ہوتا نا بھائی ذہن میں آ سکتی بات۔ تو جہاں تک ہو سکے اپنی استطاعت کے لحاظ سے، اپنی آمدنی کے لحاظ سے بیوی کے خرچ میں کشادگی اختیار کرو، اس کا ہاتھ کھلا رکھو، جب وہ خرچ کے لیے کچھ مانگے تو اس کا کچھ ہاتھ بھی کہے کشادگی رکھو، کشادگی کے ساتھ اس پر کیا کرو، خرچہ کرو، اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، کبھی اگر وہ بیزار ہو جائے تو ہوٹل سے لا کر کھلاؤ، کبھی وہ انٹرٹینمنٹ کی جو ہے نا خواہش کرے کہیں جانے کی، تفریح کی، تو لہذا آپ جو ہے نا پورے پردے کے ساتھ اس کی تفریح بھی کراؤ، آپ بے پردگی نہیں ہونا۔ اگر کبھی کسی ہوٹل میں لے جا کے کھلانے کی بات کر رہے ہو آپ تو پردے کے ساتھ لے آ کے کھلاؤ۔ یاد رکھیں بیوی دنیا کا ایک ایسا سرونٹ ہے جو بغیر تنخواہ، بغیر چھٹی کے آپ کا کام کرتی ہے۔ اس کی اس محنت کا لحاظ رکھنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، احساس مند مرد کی ذمہ داری ہے۔ گھر کا کام بھی کرا لے رہے ہیں، ماں باپ کا کام بھی کرا لے رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری تھی ماں باپ کا کام کرنا، آپ نہیں کرے تو نوکر کو رکھنا تھا، لیکن بیچارے سب کر رہی ہے، شوہر کے ماں باپ بول کے، اس کا ماں باپ سے آپ کے کوئی تعلق نہیں ہے،
آپ کے واسطے سے وہ آپ کی ساس ہے، اس کی ساس ہے، اور آپ کو چھٹی ہونا ہفتے میں ایک دن اتوار کو، آپ کو بیزارگی آتی، آپ کا طبیعت تھک جاتی، آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی، آپ کو کبھی کام کرنا دل نہیں ہوتا، وہ انسان نہیں ہے؟ وہاں جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں ہم لوگ۔ یاد رکھو، جو بیوی پر ظلم کرتا ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی اسے۔ ہم پوری دادا گیری سماج میں باہر جو ہے نا بلی بن کر رہتے ہیں، اور جو ہے نا گھر میں آنے کے بعد کیا بیوی کرنے پوری دادا گیری۔ کس کرے دادا گیری کر رہے ہیں؟ عورت کے سامنے دادا گیری کرنا یہ کوسی مردانگی ہے؟ یہ کوسی مردانگی ہے؟ سرکار تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے مکان میں ریس لگاتے تھے، جان بوجھ کر ہار جاتے تھے تاکہ بی بی عائشہ خوش ہو جائے۔ تو بیوی کو خوش کرنے کے لیے کبھی ہارنا بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید میری تقریر اگر ساس سن رہی ہوں تو وہ سمجھیں گے کہ بچوں کو بیوی کا غلام بنا رہا ہے، شریعت کی تعلیمات ہے، مگر آپ کو اپنی والدہ کا بھی حقوق ادا کرنا ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں یا تو پوری بیوی کے ہو جاتے ہیں یا پورے ماں باپ کے ہوتے ہیں، نہیں، شادی کے بعد آپ کی ذمہ داریاں دوہری ہو جاتی ہیں، ادھر ماں باپ کا بھی لحاظ رکھنا ہے، ادھر بیوی کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ کبھی ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے ظاہری طور پر بیوی کو کیا کر دیں معلوم ہے، غصہ کر دیں، پھر بعد میں جا کے کہے والدین کا معاملہ ہے ذرا کمپرومائز کر لینا بعد میں جا کے۔ اور بیوی کی صرف پیسے کا نہیں، اس کی عزت نفس کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ اگر آپ کی اس کی غلطی کی ہے، اصلاح کی ہے، تو تنہائی میں بلا کر کان پکڑیں، آپ 4 لوگوں کے سامنے اسے بے عزت نہ کریں۔ نوکرانی جیسا سلوک اس کے سامنے 4 لوگ، خاص طور پر نندے ساس وغیرہ ہوتی ہیں، یہ ایک فطری طور پر یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ نندے ساس وغیرہ چاہتی ہیں کہ بیوی کی تذلیل ہو، 4 لوگوں کے سامنے بے عزتی ہو۔ آپ ان کے سامنے بے عزتی مت کریں، جو بھی غلطی ہے تو تنہائی میں لے جا کر سمجھائیں، جو تعدیبی کارروائی اختیار کر سکتے ہیں اختیار کریں، اس کی عزت نفس کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ تو پہلا بیوی کا حق اور ادب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہر معاملے میں حسن سلوک کریں، اس کے ساتھ اپنا سلوک اچھا رکھیں، آپ کا سلوک محبتانہ شفقتانہ ہونا چاہیے۔ اس کی محنت کو دیکھیں، اس کی کوشش کو دیکھیں، اس کی جد و جہد کو دیکھیں۔ آپ تو ایک دکان بھی کھولتے ہیں تو پیسہ کمانے کی غرض سے، نوکری پر بھی جاتے ہیں تو مہینے کی غرض سے، نہ اس کے پاس نہ نوکری کا تصور ہوتا، نہ آمدنی کا تصور ہوتا، نہ تنخواہ کا کوئی تصور ہوتا، نہ کوئی اور چیز کا تصور ہوتا۔ کبھی محبت سے، کبھی عید برات شادیوں کے موقع پر اگر آپ ڈریس کا مطالبہ کر دیں تو آپ پہاڑ سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ ایک نوکرانی رکھو، آپ جھاڑنے برتن پوچھا کرنے کی ذمہ دی، 2000 سے کم کوئی نوکرانی نہیں ہے آج کل۔ سال میں اگر 2000 کتنے 24,000، اگر آپ کی بیوی 25,000 کے ڈریس، 24 سے 25,000 ڈریس کا بھی اگر آپ مطالبہ کر رہی ہے تو آپ اس کو نوکرانی سے زیادہ نہیں دے رہے۔ بیوی تو دور کی بات ہے، سال میں اگر کسی ڈریس کے حوالے سے، کسی حوالے سے وہ 25,000 کا بھی، 24 سے 25,000 کا بھی مطالبہ کر رہی ہے، پھر نوکرانی آپ کے بچوں کے کپڑے نہیں دھوتی، کپڑے لائے تو پھر والے پر رقم ہوئے۔ یہ ذہن میں رکھے بات کو، عام طور پر مرد نہیں رکھتے اس بات کو۔ وہ ماں باپ کے گھر میں تھی، ماں باپ کے بچپن میں لاڑ پیار ہر انداز میں پلی، وہ آپ کے گھر میں آنے کے بعد کبھی اسے ماں باپ کے گھر کی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ سرکار نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں کا بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والی کے ساتھ اچھا ہوں۔ مرد گھر کا کام کرنے بے عزتی سمجھتے ہیں، لیکن سرکار کا یہ سنت تھی کہ جب بھی دینی کی اشاعت اور دینی احکامات، دین کی کام سے، مصروفیت سے فارغ ہوتے تو گھر میں اپنے اہل و عیال کی جو ہے نا کیا اس میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ اگر آپ فرصت میں ہیں، اہلیہ جو ہے نا کوئی کام کر رہی ہیں تو ان کے کام میں ہاتھ بٹائیے آپ، یہ سرکار کی سنت ہے، بے عزتی نہیں ہے اس میں۔ سرکار کی سنت سعادت مندی ہے، بے عزتی نہیں ہے۔ بہت سے مرد سمجھتے ہیں میں بے عزتی سمجھ رہا ہوں، اور خواتین کو بھی چاہیے کہ مرد اگر اس کے لحاظ رکھ رہا ہے تو اس کو اپنا نوکر نہ سمجھے، اس کے مقام و مرتبے میں فرق نہ لائے، بلکہ اس کی احساس مندی کا لحاظ رکھے۔ تو الغرض عزیزان محترم، وعاشروہن بالمعروف، قرآن کہتا ہے کہ بیویوں کے ساتھ
اچھا سلوک، اور بے انتہا اس کی مثالیں ہیں، لیکن میں نے مختصر آپ کے سامنے بات بتلائی ہے۔ تو ان کے ساتھ سلوک بھی اچھا ہونا چاہیے، خرچ کے معاملے میں بھی آپ کا ہاتھ ان کے تعلق سے کھلا ہونا چاہیے، ضرورت پڑنے پر اگر وہ بیزار آ جائے تو ہوٹل سے منگا کر کھانا کھلائے آپ۔ اور میں تو کہتا ہوں اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ہفتے میں ایک دن ان کو اتوار کو ان کو بھی چھٹی دے دیں پکوان سے، یا نہیں ہو سکتا تو کبھی طبیعت خراب ہے تو چھٹی دے دیں ان کو پکوان سے۔ یہ کوئی نئی سوچ، ماڈرن سوچ نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہے، اسلامی تعلیمات ہے یہ۔ تو عزیزان محترم، تو یہ بیوی کے ساتھ سلوک کے آداب کیا ہیں، وہ پہلا معاملہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ انشاءاللہ پھر دیگر آداب کا لحاظ کا تذکرہ آگے کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔